اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، ایلیٹ نیوز لائیو سے پروگرام نور قرآن و حدیث کے ساتھ آپ کا میزبان قاری محمد لطیف انجم حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ نماز کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کم و بیش 750 مرتبہ حکم ارشاد فرمایا ہے نماز کو قائم کرنے کا، نماز پڑھنے کا۔ تو نماز ایک انتہائی اہم فریضہ ہے۔ حدیث پاک سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز ہی کے بارے میں ہوگا۔ تو آج ہم نماز کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک وقت مقررہ پر نماز مومنوں پر فرض کر دی گئی۔ نماز جو ہے وہ ہر مومن پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ اگر ہم وقت مقررہ سے پہلے یا وقت مقررہ کے بعد نماز پڑھیں گے تو پہلے والی تو ہوگی نہیں، اور اگر بعد میں پڑھیں گے تو وہ قضا ہوگی، وہ ادا نہیں ہوگی۔ اور دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 110، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور یہ الفاظ قرآن میں کئی بار استعمال ہوئے ہیں کہ یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نمازی وضو کرنے سے لے کر نماز پڑھ چکنے تک برائی سے بالکل رکا رہتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ وقت بھی اس کی طبیعت اور مزاج پر نماز اپنے اثرات چھوڑتی ہے۔ جب بندہ باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے تو پھر نماز جو ہے وہ اس کی طبیعت پر اپنے اثرات جو ہے وہ مرتب کرتی ہے۔ اگر وہ غلط کام کرنے لگے تو اس کا ضمیر جو ہے وہ اس کو یاد دلاتا ہے کہ ابھی تو نماز پڑھ کے آئے اور ابھی وہ پھر غلط کام کرنے لگے ہو۔ اور اگر وہ بندہ ضمیر کو جھیل بھی جائے، یعنی وہ ضمیر کی بات کو دبا دے، تو دیکھنے والے لوگ اس کی نمازوں کے باوجود گناہ کرنے کا طعنہ دیتے ہیں۔ لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، اور جس سے اس میں حیا جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اس کی حیا جو ہے وہ بیدار ہوتی ہے۔ ان سب باتوں کے علاوہ ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کے الفاظ سیدھی راہ پر چلنے اور فحاشی و برائی سے رکنے کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو یہ ہمیں سیدھی راستے پر چلنے اور برائی اور فحاشی سے رکنے کا حکم بھی دیتے ہیں۔ اس کی اہمیت، نماز کی فضیلت اور اہمیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک، یہ بخاری شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے پاس سے نہر گزرتی ہو اور وہ اس میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، نہائے، تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہ جائے گا؟ عرض کیا گیا حضور نہیں رہے گا۔ تو فرمایا یہی مثال جو ہے وہ 5 نمازوں کی ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ جیسے انسان دن میں 5 مرتبہ غسل کرنے سے، نہانے سے اس کا جسم ظاہری جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر انسان خالص اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نفس کی پاکیزگی جو ہے وہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز سردی کے موسم میں جب درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ ایک درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑ کر ہلائیں تو ان کے پتے گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ جب مسلمان خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جو ہیں وہ جھڑ گئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ محبوب کریم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس دنیا میں اپنے آخری وقت میں ارشاد فرمایا الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، یعنی فرمایا کہ نماز کی پابندی کرنا اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یعنی آپ نے بظاہر جو آپ کا ظاہری وصال کے وقت بھی، اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی آپ نے نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا، تو بطور امتی ہمارا یہ فرض بنتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم ایک امتی ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ نماز کے قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ جیسی کوئی بھی انداز نشست نہیں ہے، اور نماز کے اندر پڑھی جانے والی سورت اور تسبیحات اور درود شریف اور دعاؤں جیسا کوئی ورد نہیں ہے، اور نماز میں خشوع و خضوع اور یکسوئی جو ہے اس سے بہترین کوئی مراقبہ نہیں ہے۔ یہ بہترین دنیا کی ایکسرسائز ہے، تو ہمیں اس سے اجتماعی فائدے بھی ہوتے ہیں، معاشرتی بھی فائدے بھی ہوتے ہیں۔ وقت کی پابندی جو ہے وہ ہمیں اس سے حاصل ہوتی ہے۔ مساجد میں اجتماع اور جمعہ اور عیدین کی نمازیں جو ہے وہ معاشرتی ربط و اتحاد کا بہترین جو ہے وہ سبب بھی ہیں۔ تو نماز ہمیں صرف آخرت میں فائدہ ہی نہیں دیتی، بلکہ دنیا میں بھی اس کے بہت سارے ہمیں جو ہے وہ ثمرات ملتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم اپنی نمازوں کی تعداد جو ہے وہ پوری رکھیں۔ کل انشاءاللہ العزیز اسی وقت پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان قاری محمد لطیف انجم کو اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔